الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النبأ مکیہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ لوگ کس چیز کے متعلق آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ غیب کی عظیم خبر کے متعلق، وہ جس کے بارے میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں، ہرگز نہیں ان قریب وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں ان قریب وہ جان لیں گے۔ سامعین، آج ہماری سورہ النبأ اس کی آیہ مبارکہ نمبر 5 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ بحمد اللہ تعالی ہمارے درس قرآن کے اس طویل ترین سفر کے آخری لمحات کی جانب، اور آج ہم پارہ نمبر 30 کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ نبأ شریف، اس کی یہ سب سے پہلے تو یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کی 40 آیات ہیں، اور 2 رکوع پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ اور قرآن پاک کے جو ترتیب ہے، جسے ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے، جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس ترتیب کے مطابق اس کا جو نمبر ہے وہ 78واں ہے، 78۔ اور نزول کے اعتبار سے، جیسے قرآن نازل ہوا اس اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 80 ہے، 80ویں نمبر پہ ہے۔ آغاز ہوا عما یتساءلون۔ اب یہ جو لفظ ہے یہاں عما، عربی گرامر کے لحاظ سے، بنیادی طور پر عرب زبان کے لحاظ سے، یہ اصل میں لفظ تو اما ہوتا ہے، عین زبر نون ان اور میم زبر الف ما، ان ما، جو کہ ظاہر ہے نون اور میم جو ہیں ان کا ادغام ہوا اور یہ لفظ اما ہو گیا، اور اس کے بعد مزید تخفیف کرتے ہوئے بحیثیت زبان کے تو اس کا الف اڑاتے ہوئے یہ باقی اما رہ گیا، جو عرب زبان میں بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر قرآن عربیوں کے مطابق ان کی زبان پہ یہ قرآن نازل ہوا، اور قرآن میں خود فرمایا گیا کہ ہم نے اس کو لسان عرب میں اتارا ہے۔ تو فرمایا عما یتساءلون، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ کس چیز کے متعلق آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کسی بڑی بات کے بارے۔ خود فرمایا ان النبأ العظیم، بہت بڑی کوئی عظیم خبر ہے جس کے بارے یہ لوگ عرب والے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اب وہ بڑی خبر کیا ہے؟ اس کے بارے مفسرین نے 3 اقوال نقل کیے۔ نمبر 1، فرمایا کہ اس بڑی خبر سے مراد قرآن پاک ہے، اور یہ حقیقت ہے اس کائنات کی جو سب سے بڑی خبر ہے، جو سب سے بڑی خبر، سچی خبر ہے، وہ صرف قرآن پاک ہے اس وقت کائنات میں۔ تمام کتابوں میں تحریف کر دی گئی، تبدیل کر دی گئی۔ اللہ کی تو وہ کتابیں ہیں، اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، لیکن اس وقت، اس زمانہ میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، اس میں ان میں تبدیلیاں کر دی گئی، چینجنگز کر دی گئی۔ یہ شاید 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، وہ پوپ جو یہاں ان کا پادری تھا، بڑے لمبے عرصے، اس نے، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ وہ کوئی 25-30 سال پادری رہا انارکلی میں، تو اس سے بڑی میری تفصیلی لائبریری میں بات ہوتی رہی۔ تو میں نے ان سے پھر ایک سوال کیا کہ وہ جو آپ کے ہاں ایک دفعہ انجیل پاک کو تبدیل کرنے کا نظام بنایا گیا، تو وہ کیسے کیا گیا؟ تو کہتے ہیں یہ امریکہ میں ایک ہماری میٹنگ ہوئی بڑی، اور وہاں پہ سارے پاپس اکٹھے ہوئے، اور ہم نے طریقے سے بائبلز واپس لیں، اور پھر ان کو ہم نے نئی بائبلز دیں، اور اس میں ساری چینجنگ کر کے دی، اور کتنے اس پر ارب ڈالر جو ہیں وہ لگائے گئے خاموشی کے ساتھ، اور وہ نئی تبدیل کر کے جو ہے وہ تمام ہمارے مسیحی بھائیوں کو دے دی گئی۔
یہ ان کے اپنے، ان کے پاپ اور فادر کے یہ الفاظ تھے۔ تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے خیال میں جو ہماری کتاب ہے قرآن پاک، اس کے بارے میں آپ کے ہاں کیا نظریہ ہے؟ ظاہر ہے ہم تو یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ہمارا تو ایمان کامل ہے، لیکن ظاہر ہے اپنے مخالف سے پوچھنا بھی چاہیے کہ اس کے ہاں کیا نظریہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے، یا آپ نے کیا ہے یا کوشش کی ہے؟ اس نے بڑی دیانتداری سے جواب دیا۔ اس نے کہا ہم نے کوشش تو بہت کی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ، بڑے لیول پہ، امریکہ میں اور اسرائیل میں اس پر کئی میٹنگز ہوئی ہمارے فادرز کی، پاپس کی، اور اس پہ ہم نے بڑی کوشش کر لی، لیکن تمام نے سابقہ ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے گرینڈ فادر نے یہ کہا کہ یہ بات طے ہے، یہ ہماری بائبل میں بھی بات ہے اور قرآن میں بھی ہے، ہم جو بھی کر لیں قرآن تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ مسلمانوں آپ اندازہ کر لیجئے، دنیا میں بحیثیت حکومت، بحیثیت مال و زر، بحیثیت تسلط اور قبضہ کے سپر پاور جو ہے اس وقت دنیا کی بات کر رہا ہوں، سپر پاور ویسے تو ایک ہی ہے، اللہ کی ذات ہے، میں دنیا کے حساب سے جملہ بول رہا ہوں، وہ امریکہ ہے۔ جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے وہ اپنا فیصلہ کر لیتا ہے، سنا دیتا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں، ساتھ انہوں نے اس آگ لگانے کے لیے انڈیا کو بھی ملا رکھا ہے۔ تینوں جو ہیں وہ نان مسلم ہیں، ساری پاور اور طاقت ہے، جیسے چاہیں تبدیل کر لیں اور کرتے ہیں، لوگوں کے بیانیے بدلتے ہیں، لوگوں کو مزاج بدلتے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے پاکستان ریاست کے جو فرما روا لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے جو ملک سے تنخواہیں لیتے ہیں، ملک کا کھاتے ہیں، ملک میں رہتے ہیں، ملک کا پروٹوکول استعمال کرتے ہیں، لیکن بات ان کی کرتے ہیں، آپ کے سامنے یہ سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کی اپنی طاقت دیکھیے، سارا کچھ ہونے کے باوجود کوئی قرآن کو نہیں بدل سکا، اور نہ قیامت تک کوئی بدل سکتا ہے، کبھی بھی ایک لفظ بھی نہیں بدل سکتا، ایک حرکت بھی نہیں بدل سکتا، ایک زبر زیر پیش کو بھی اوپر نیچے نہیں کر سکتا اپنی خواہش میں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی پاور ہے قرآن پاک، کتنی بڑی پاور ہے جو ہمارے پاس ہے۔ آج مسلمان پتہ نہیں کہاں گمراہی میں بھٹکتا پھرتا ہے اور عارضی ان پاوروں کے پیچھے دوڑتا پھرتا ہے، حقیقی پاور تو مسلمان تیرے پاس ہے، تو کہاں بھٹکتا پھر رہا ہے؟ اور پھر کہاں ان پاور تو ہوا بھی کہاں؟ کبھی بھی ان پاور نہیں ہوگا مسلمان جب تک ان دنیاوی پاورز کے پیچھے بھاگتا رہے گا۔ ان پاور تب ہی ہوگا جب حقیقی پاور کے ساتھ آئے گا۔ یہ ہے سپر پاور، یہ ہے ساری کائنات کا حل، یہ ہے ملکی حالات کا حل۔ آپ اندازہ کیجئے جس لمحے میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آغاز تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ شریف میں پہنچنے کے کتنے سال تھے؟ 10 سال اور اس کے اوپر کچھ ایام بنتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا وصال شریف ہو گیا۔ کتنا ٹائم تھا؟ کوئی ٹائم نہیں تھا۔ ہمیں تو خیر 75 سال سے بھی اب 76واں شروع ہونے والا، کتنے سال گزر گئے، پونی صدی گزر گئی، صرف 10 سال۔ اور 10 سال کے بعد آپ کے جب پہلے خلیفہ، ٹوٹل 23 سال بنتے ہیں، 13 سال مکے والے جو آئے ہیں، آپ کو پتہ یہ کس طرح کے وہ حالات گزرے۔ اب 23 سال کا صرف تھوڑا سا عرصہ ہے، 23 سال کوئی عرصہ نہیں ہے، اور پھر پورے سسٹم کے خلاف آنے والا 23 سال تو کوئی عرصہ ہی کوئی نہیں۔ صدیق اکبر آتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں، آگے باقی عوام کے لوگ آتے ہیں، ہاں جی آپ کا آئین کیا ہوگا، آپ کا قانون کیا ہوگا، آپ کا ریاست کا امور چلانے کا طریقہ کیا ہوگا، کس انداز پہ ریاست چلے گی، کس طریقے پہ چلے گی؟ آپ نے فرمایا ہم نے کوئی نئے امور بنانے ہیں، ہم نے کوئی نیا قانون بنانا ہے، ہم نے کوئی نئی جو ہے وہ قانون بندیاں کرنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے قرآن اٹھایا، فرمایا ہمارا یہی آئین ہے۔ سبحان اللہ۔ آج دوڑتے پھرتے ہیں فلاں آئین، فلاں آئین، فلاں آئین، فلاں آئین۔ ٹھیک ہے یہ سارے آئین، آپ بتائیے قرآن کے آئین سے بڑا آئین ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے۔
اور UN جس کا ذکر کرتے ہیں آپ، یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ، جو دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اقوام متحدہ، اس کا جو چارٹر آف رول ہے، ذرا اس کو اٹھا کے پڑھ تو لیجیے، وہ کیا ہے؟ وہ سارے کا سارا خطبہ حجۃ الوداع، سارے کا سارا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ان لوگوں نے خود مانا ہے، کہتے ہیں جب ہم نے کہا کہ ہم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی لے کے چلنا ہے، نان مسلم کو بھی لے کے چلنا ہے، ہندوؤں کو بھی لے کے چلنا ہے، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، اور کچھ وہ ہیں جو جن کا مذہب ہی کوئی نہیں ان کو بھی لے کے چلنا ہے، تو کیسے چلے؟ یہ تو سب کو اکٹھا کرنا، یہ تو کھچڑی پک جائے گی، کیسے مینج کریں گے؟ تو کہتے ہیں ہم نے پھر دیکھا سارے نبیوں کو، رسولوں کو، ان کے معاملات کو، کتابوں کو، صحیفوں کو دیکھا، اور اس کے بعد ہماری نظر یہاں آ کے ٹھہری اور فائنل ہوا، اور یہ طے ہوا کہ اگر سب کو اگر مل کے تم معاملات ٹھیک کر کے چلا سکتے ہو تو اس کے لیے صرف وہی نکات کام آئیں گے جو خطبہ حجۃ الوداع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے تھے۔ اصل میں ہمیں قدر نہیں ہے، ہمیں قدر نہیں ہے، ہمیں قربانیاں نہیں دینا پڑی، ہمیں پیدائشی طور پر ہمارے کان میں اذان ہو گئی، پیدائشی طور پہ ہمیں گھر سے کلمہ نصیب ہو گیا، پیدائشی طور پہ ہمارے گھر میں پہلے ہی قرآن تھا، ہم نے گھر میں دیکھا اچھا یہ قرآن ہے، کتاب ہے، پہلے ہی پڑھی ہے۔ قرآن کے ایک لفظ قل هو اللہ احد، اس کی قدر پوچھ بلال حبشی سے جس نے زبان پہ انگارے رکھوائے ہیں ایک لفظ کو پڑھنے کے لیے، ایک لفظ کو پڑھنے کے لیے۔ آج میری ملت کے نوجوانوں کو ہر چیز اچھی آسان لگتی ہے، بوجھ نہیں پڑتا، قرآن انہیں بھاری لگتا ہے، قرآن انہیں مشکل لگتا ہے، ہر چیز پڑھ لیتے ہیں، قرآن نہیں آتا، قرآن مشکل ہے۔ بڑی بڑی میڈیکل کی کتابیں، انجینئرنگ کی کتابیں، لوگرتھم کی کتابیں، الجبرا کی کتابیں پڑھ لیں گے، لیکن قرآن کا ایک آدھا صفحہ آ جائے بہت مشکل ہے جی، بہت مشکل ہے، پڑھا نہیں جاتا، یاد نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پڑھا بھی جاتا ہے، یاد بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہے، اصل میں نیتوں میں فطور ہے۔ گورنمنٹ نے لاگو کیا نا جی، تمام کلاسز میں، اسکول، کالجز، یونیورسٹی میں قرآن کا ترجمہ لازمی ہو گیا سبجیکٹ 50 کا، اور خوش قسمتی سے وہ اب ظاہر ہے وہاں پہ اتنے اساتذہ ہیں ان کو بھی کوئی نہیں آتا، تو وہ ساری کلاسوں کا ٹرانسلیشن ترجمہ جو ہے نا وہ میرے پاس ہے، میں پڑھاتا ہوں، ظاہر کسی کو آتا ہی کوئی نہیں۔ تو ایک ہی بچوں کی شکایت، ایک ہی شکایت، وہ جی مشکل بڑا ہے۔ میں نے کہا پتر مشکل نہیں ہے، انگریزی تم فر فر بولتے ہو۔ میں نے کہا تمہارا ابا انگریز ہے؟ کہتے نہیں پنجابی ہے۔ میں نے کہا تم انگریز ہو؟ کہتے نہیں پنجابی ہوں۔ تو میں نے کہا انگریزی تمہاری زبان تو پھر نہیں ہے نا، انگریزی تو فر فر بولتے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس جیسے انگریزی تمہاری زبان نہیں، اسی طرح عربی بھی تمہاری زبان نہیں ہے، تو جب جو زبان تمہاری نہیں ہے تو تمہارے لیے تو برابر ہو گئی۔ وجہ یہ ہے اس انگریزی پر ابا بھی زور لگا رہا ہے، بچہ بھی لگا رہا ہے، اماں بھی لگا رہی ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں وہاں کا استاد بھی زور لگا رہا ہے، انگریزی پڑھ لے، بس انگریزی سیکھ لے۔ میں مخالف نہیں ویسے، کوئی یہ نہ مطلب لے انگریزی، الحمدللہ میں نے خود پڑھی ہے اور بولتا بھی ہوں جہاں ضرورت ہے، لیکن سارا زور ایک زبان پہ کیوں؟ جو اصل ہے اس پر زور کیوں نہیں؟ نہ ابے کا، نہ اماں کا، نہ اسکول کالج یونیورسٹی کے استاد کا، نہ معاشرے کا، اس لیے کہ ہماری ترجیحات میں نہیں ہے۔ فیصلہ کریں، طے کریں، اور کچھ ہو نہ ہو اپنی نسلوں کو قرآن ضرور دیں گے، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے اولادوں کو، اور کچھ سکھا سکیں نہ سکھا سکیں، لیکن جو ہماری دین کی کتاب ہے، ایک ہی کتاب ہے، یہ ہم نے ضرور سکھانی ہے۔ اس کے لیے سفر کریں، دونوں سفر کریں، اردو والا بھی انگریزی والا بھی۔ انگریزی کا سفر کا معنی پتہ ہوتا ہے؟ مشکل، تکلیف، یہ تکلیف تو کرنی پڑے گی، یہ بٹھانا تو پڑے گا، خود ہمارے لیے بڑی مشکل ہے۔ یہ بیٹھنا کو آسان ہے، نماز پڑھا، اسلام پھیرا تو آپ چل جائیں، السلام علیکم، تھی اپنے گھر، اسی اپنے گھر۔ مشکل ہے، بیٹھنا تو پڑے گا، اس کے لیے تیاری بھی کرنی پڑے گی، وقت بھی نکالنا پڑے گا، سارا کچھ ہے۔ لیکن ایک میں بات عرض کر دوں، جس نے یہ تکلیف اور یہ مشکل تھوڑے سے ٹائم گزار لیا، انشاءاللہ حشر اور قیامت والے دن موجیں اسی کی ہوں انشاءاللہ۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے،
یہ قرآن کا وعدہ ہے بندے کے ساتھ، جو دنیا میں قرآن کے ساتھ یہ تعلق اس نے قائم کیا تھا نا، قبر میں جائے گا، جدھر سے بھی کوئی سوال کرنے والا اور یا عذاب والی کوئی چیز آئے گی، قرآن آگے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر وہ شکایت کریں گے جا کے اللہ کے دربار میں، مولا کیا کریں، آگے قرآن آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کی محبت جو دنیا میں اس کے ساتھ تھی اب وہ کیسے چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، حدیثیں میں نے قرآن کے بارے ہی پڑھی ہیں کہ قرآن آگے کھڑا ہو جائے گا۔ قرآن، یا اللہ یہ دنیا میں میرے ساتھ اس نے اتنی محبت کی، آج اس پہ وقت آیا تو میں اسے چھوڑ دوں؟ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ حدیث پاک میں واضح الفاظ ہیں، پاؤں کی طرف سے آئے گے قرآن آگے، سر کی طرف سے آئے گے قرآن آگے، دائیں طرف سے آئے گے قرآن آگے، بائیں طرف سے آئے گے عذاب، قرآن آگے۔ بولا اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے، قرآن تو پھر ہمارا کلام ہے، اگر وہ کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ چھڑ دو۔ حاجی صاحب نے کہا چھڑ دو، پھر چھڑ دو، چھوڑ دیا جائے گا۔ ہاں جی، یہ وعدہ ہے آپ کے ساتھ، قرآن کے سامنے بات ہو رہی ہے۔ اس لیے ان النبأ العظیم، بڑی خبر کیا ہے دنیا میں؟ سب سے بڑی خبر وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ فرمایا اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اچھا وقت ہو گیا، چلیں پھر 2 خبریں کل بات کریں گے اس میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔